اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں انشاءاللہ مل جائے گا ہمارا بلے کا نشان۔ اچھا، کیونکہ اگر یہ ایک سٹیپ لیا جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے ہمارا جو قابل احترام الیکشن کمیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اس پروسیس کی لیجیٹیمیسی پہ، کہ یہ پھر اتنا بڑا جو پروسیس ہے، جو ایک آزمائش سے قوم کو ہم پھر کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر قوم سے ہم نے ان کا حق انتخاب چھین لینا ہے، کسی بھی 3-4 بڑی جو قومی جماعتیں ہیں، تحریک ہے ہماری، یا پیپل پارٹی ہے، یا نون لیگ ہے، کوئی بھی بڑی جماعت، جماعت اسلامی، اگر آپ کسی بھی بڑی جماعت کو مقابلے سے باہر کرتے ہیں، آپ بیسیکلی اس جماعت کو مقابلے سے باہر نہیں کرتے، آپ اس پورے پروسیس سے اس کی لیجیٹیمیسی اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ایسا کوئی سٹیپ لیا جائے گا۔ ہوپ فلی یہ ہوگا اور نشان بھی ملے گا اور الیکشن ہوگا، کیونکہ ابھی 2-3 دنوں سے آپ نے جو دیکھا جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کو مسائل کا سامنا رہا ہے اپنی صرف کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں، خاص کر پنجاب میں، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو what do you have to do about this one؟ اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے امیدواروں کو، تو اس کی کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ کیا اس کو کریں گے؟ ہاؤ ول یو مینیج اٹ؟ ایک تو ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، پراپر ویڈیو پہ، آڈیو پہ، ٹیکسٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹیشنز متعلقہ الیکشن کمیشن جو آفیسز ہیں وہاں، اور پلس کورٹس میں، کہ یہ سارا ریکارڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص ڈاکیومنٹس لے کے جا رہا ہے بھرنے کے لیے، آپ اسے چھین رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، یا ایک شخص نے ڈاکیومنٹس جمع کر دیے ہیں اور وہ جمع کر رہا ہے، اور آپ جو ہے آپ اس کو جمع نہیں کرنے دے رہے۔ یا بہت سی جگہوں پہ میرے پاس پورا ریکارڈ یہاں موجود ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں سارا آپ کے سامنے رکھ دیتا، کہ آروز اٹھ رہے ہیں، یعنی کہ وائے، جیسے بڑا مشہور علاقہ ہے جہاں کافی خبروں میں بھی رہا، حاج آصف صاحب گئے ہیں، ڈاکیومنٹ جمع کر دیں، اسحاق ڈار صاحب کی امی جان جو ہیں وہ گئی ہیں، وہ آرو صاحب بتایا گیا کہ وہ نہیں تھے۔ کیوں؟ کیا وہ اس ملک، دیکھیں بھول جائیں وہ اپنا عثمان کی والدہ ہیں، شی از اے سٹیزن آف پاکستان یار، اس کو رائٹ ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں، تو یہ سارا ہم ریکارڈ، تو آپ مجھے بتائیں کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو ایک زمانہ تھا نا کہ جس میں کوئی ریگنگ ہوتی تھی، کوئی چھپ چھپا کے کوئی ووٹ شوٹ ڈال دینا، یہ تو بڑا اوپن ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ اس کا نقصان ہوگا اس پورے پروسیس کو، اربوں روپے قوم کے جو ہے کٹائی میں ڈالے جا رہے ہیں، ہر جگہ دھند پھیلائی جا رہی ہے۔ دھند کا ایک تجربہ جو ہوا تھا ہمارے دور میں، میرے خیال میں وہی کافی تھا، اور دھند نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ کے دور میں کون سا تجربہ ہوا تھا؟ ایک جگہ پہ ہوا تھا نا جی تجربہ۔ اچھا اوکے، ایک جگہ پہ ہوا تھا تجربہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ دھند آ گئی۔ تجربہ کرنے کی اچھا، میں نے سمجھا آپ کسی کے بھی دور میں دھند نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ نے مجھے شک میں ڈال دیا، میں نے کہا آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں تجربے کی، میں وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں 21 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا 21 کی بات کر رہے ہیں، جب دھند آ گئی تھی، بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک۔ ویسے بھی دھند کا موسم ہے، اللہ بچائے، اللہ کرے صاف و شفاف سورج ہمارے سروں پہ طلوع رہے یہ مہینہ ڈیڑھ میں۔ آمین جی آمین۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی آر یو ہیپی ود دا ڈیسیژن وچ واز ٹیکن بائی دا بانی پی ٹی آئی کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ چیئرمین ہوگا؟ اس کے اندر بھی کافی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی ود ان پی ٹی آئی، سم آف دا پیپل ڈڈ لائک اٹ، a few people out of the country never liked it, and there was criticism also. So what exactly could have been the decision, or are you happy with the present chairman, PTI? Well, it's not about being happy or unhappy. It's about dealing with the situation in the most appropriate way. Okay. And that was probably the most appropriate decision by the founding chairman of Pakistan Tehreek Insaf. تو میرے خیال میں اب تو یہ بات ویسے بھی وہ جو عدالت میں کہتا ہے نا فریکچرس ہو گئی، ابھی تو خان صاحب انشاءاللہ جلد خود نکل کے آ رہے ہیں، واپس بانی چیئرمین بنے گا انشاءاللہ۔ سائفر کیس بھی ختم ہو گیا، مین تو کیس ہی آپ کا ختم ہو گیا، باقی رہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یو آر ویری آپٹیمسٹک کہ ہی از کمنگ آؤٹ؟ انشاءاللہ، وائی ناٹ؟ اینڈ یو آر آپٹیمسٹک دیٹ کیوں نہیں ملک کا سب سے بڑا لیڈر الیکشن میں حصہ لے؟ کیا وجہ ہے؟ کس کی فرمائش ہے؟ کوئی بہت پیارا ہے،
جس کی اتنی بڑی فرمائش آ گئی ہے، قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو آؤٹ کرو. اچھا، دس از انٹرسٹنگ کہ آپ لوگ یو آر ویری آپٹیمسٹک کہ جناب آپ کے بانی جو ہے پی ٹی آئی کے وہ آ رہے ہیں اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ، ایک بریک لے آتا ہوں تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی علی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے یو آر بینگ ویری آپٹیمسٹک اینڈ یو سیڈ کہ جناب بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے جیل سے اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. کوئی اس قسم کے انڈیکیٹرز تو نظر نہیں آ رہے کہ جناب وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے. تو آپ کوئی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا یو ہیو سم ایویڈنس فار دس ون؟ نہیں، اٹس اے پولیٹیکل کو لیگل اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا جو الزام یا سب سے بڑا جو چارج جس میں بہت ہی اسٹرانگ سینٹینس کا بھی خدا نخواستہ اگر آپ کو وہ سزا ملتی ہے تو وہ تو سائفر کیس تھا. اس میں اتنی بڑی آپ کو آج ریلیف ملی ہے، صرف بیل نہیں ملا. جو کامنٹس ہیں آنریبل جج صاحبان کے، کیس ہی آپ کا جو ہے ہوا میں اڑ گیا، کیس میں رہ کیا گیا. تو کبھی کبھی جو آنریبل جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بیل میں ایسے کامنٹس کرتے ہیں، جیسے میرے پہ ایک کرپشن کا کیس تھا کوئی فضول قسم کا، جب یہ سارے دہشت گردی وغیرہ کے ختم ہو گئے، ایم پی او بھی ختم ہو گیا، تو 2 نمبر قسم کا کیس بنایا. بیل میں جج صاحب کے آرگومنٹس، ان کا بیل آرڈر ایسا تھا کہ کیس ہی ان کا جو ہے کھڈے لائن پڑ گیا. تو ایک تو یہ سائفر والا جب ایک سائڈ پہ ہوا ہے تو اس وقت خان صاحب کی کوئی ایسی بڑی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے. اب یہ جو 2 کیسز ہیں، وی آر ہوپ فل، ہمیں اپنے سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ خان صاحب ایک تو الیکشن سے ان کی کنٹیسٹ میں کوئی مسئلہ ہمارے خیال میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان کو الیکشن کنٹیسٹ جو ہے ان کا ہونا چاہیے، ان کو وہ الیکشن ان کو لڑنا چاہیے، اور وہ لڑ رہے ہیں. اور ہمارے میاں والی سے ان کے کاغذ جمع بھی ہو گئے ہیں، ایکسیپٹ ہو گئے، وہاں انٹر ہو گئے، انشاءاللہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے. تو اس پہ ہم ہوپفل ہیں. باقی یہ جو 2 القادر ٹرسٹ ہے توشہ خانہ والا، ہوپفلی اس میں کوئی ریلیف ان کو ملے. ابھی وی آر سٹنگ آن 22 دسمبر، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ گڈ 40+ days ٹو دا الیکشن، 40-45 دن سے زیادہ ہیں. تو ہوپفلی اگر خان صاحب ہمارے نکل آتے ہیں اور ہمیں 10-15 دن بھی مل گئے تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ میاں صاحب جو ہیں ان کو واپسی جہاز کا ٹکٹ آپ کٹا کے دیں گے. اچھا چلے، بڑی آپٹیمسٹک آپ کی اپروچ ہے، بڑی آپ نے ایک اپنی مطلب کہ پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر سپوزڈلی آپ کے بانی جو ہے پی ٹی آئی کے بانی جو ہے اگر وہ باہر نہیں آتے، الیکشن نہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، تو واٹ از دا بیک اپ پلان ان کی جگہ پہ؟ یعنی کہ اس پیچھے بھی تو آپ نے کوئی پلان بی بھی تو رکھا ہوگا نا کہ ان کی جگہ پہ کون الیکشن لڑے گا. ہو از دیٹ گائے؟ یہ کل وسیم بادامی نے بھی پوچھا تھا. تو میں ہوں ویسے سادہ خیبر پختونخوا سے، اتنا سادہ نہیں ہوں کہ آپ کو سارے بیک اپ پلان ادھر بتا دوں. لیکن انشاءاللہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انتظام ہے. یہ جماعت 27 سال سے ان روڈوں ان گلیوں میں بنی ہے، یہ پلیٹ میں بن کے نہیں آئی. اور یہ جو پچھلا 1.5-2 سال کا عرصہ ہے، اس نے اس جماعت کو جماعت بنایا ہے. ہم پرو پاکستان جماعت ہیں، ہمارا کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے یوتھ کو ساتھ لے کے چلے ہیں. یوتھ کی پاپولر موومنٹ ہے، اور میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ جماعت کدھر گھر کر چکی ہے، ہر گھر میں، ہر دل میں گھر کر چکی ہے. چلے، آپ کی سادگی کا امتحان نہیں لے رہا میں، لیکن اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. کیا ابو ذر نیازی بیک اپ پلان ہے عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی بانی کی جگہ؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو لیڈر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، لیکن مشکل حالات میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا کوئی منتظم لانا پڑتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں زیر غور ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال لیڈر کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. بڑا اچھا آپ نے ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیا ہے. میرے خیال میں آپ نے کافی ڈپلومیسی کی کتابیں پڑھی ہیں، اور آج کل بھی میرے ہنری کسنجر کی یہ پڑھی ہے ڈپلومیسی. بس سمجھ گیا میں، ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، ایک سوال ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس پہ جواب چاہوں گا، اس پہ انپٹ چاہوں گا آپ کا. کہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ بانی چیئرمین کے بعد جو کرتا دھرتا ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہے. ایسے ہی ہے، پارٹی اسی طرح چل رہی ہے. کھوسہ صاحب ہمارے دلوں کے راجا ہیں، وہ پارٹی کو چھوڑیں ہمارا دل ہے، ایسی کون سی بات ہے.
27 سال ہم ادھر اسی لیے تو بیٹھے تھے کہ کھوسا صاحب ایک دن آئیں گے اور خان صاحب کی جگہ وہ سب کچھ لے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے سینئر ہیں, ہمارے دوست ہیں, قابل احترام ہیں, جب پیپلز پارٹی میں بھی تھے تو بہت پیار سے اور عزت سے بات کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. بہرحال پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, اور ڈسپلن کے تحت جناب عمران خان صاحب نے محترم بیرسٹر غور صاحب کا نام تجویز کیا, اور اس کے بعد وہ الیکٹ ہو گئے یا سلیکٹ ہو گئے یا نامینیٹ ہو گئے, واٹ ایور یو کال اٹ. لیکن اب ماشاءاللہ وہ ہمارے انٹرم چیئرمین ہیں, اور کھوسا صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں. ہم ان کو عزت دیں گے, احترام دیں گے, ہم ان کو ہر طرح سے جو ہے جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو دیں گے. لیکن تحریک انصاف تو ایک ادارہ ہے, اس میں تو لوگوں نے اپنی جوانیاں دی ہیں. ہم جیسے لوگ جو ہیں کالی داڑھیوں کے ساتھ آ کے اب سفید داڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ویژن پہ ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا ان کو ادھر وقت گزارنے دیں, ہمارے بڑے ہیں, دوست ہیں, ٹیون ان ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ آخری سینٹنس نہیں سمجھ آیا, کیا ہو جائیں گے؟ ٹیون ان ہو جائیں گے جماعت کے ساتھ, وہ چل پڑیں گے انشاءاللہ. ٹیون ان ہو جائیں گے. اچھا جماعت کے ساتھ چل پڑیں گے انشاءاللہ. اچھا, مطلب کہ آپ جماعت کے اندر جو آ جائے, کوئی نیا بندہ آ جائے, جیسے لطیف کھوسا صاحب کو آپ نے بڑی ڈپلومیٹک طریقے سے آپ نے گھیر گھار کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ لطیف کھوسا صاحب سٹینڈز نو ویئر, جو آپ کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. نہیں تو اور کیا کہا؟ ڈیو عزت, ڈیو رائٹ, سب کچھ ملے گا. عزت جماعت میں اندر ایک ڈسپلن ہے, اور جماعت ایک ڈسپلن سے چلتی ہے. سو وہ آپ ان کو ٹیون ان ہو جائیں گے. وہ جماعت آپ نے جماعت کے اندر بھی, اچھا جماعت کے اندر بھی ٹیوننگ کا سسٹم رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں, جب آپ جماعت میں آتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہیں, کچھ آپ سکھاتے بھی ہیں, اور آپ کو جماعت کا کیسے آگے جاتی ہے. ہماری جماعت بیسیکلی, ہماری جماعت بیسیکلی جو ہے, it's you know it's a collection of equals where there is one amongst میں سمجھ گیا. علی محمد صاحب, علی محمد صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں علی محمد صاحب, یہ سارے ایک دوسرے کا اٹیچ ہیں. علی محمد صاحب, میں بالکل سسٹم کے تحت جماعت چلتی ہے. میں بالکل سمجھ گیا. علی محمد صاحب, یہ آپ نے جو لیٹلی کتاب پڑھی ہے ہنری کسنجر کی, آپ اس میں بہت انفلوئنس کیا ہے اس نے آپ پہ, اور بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ تو مرحوم عبداللہ جان ثانی صاحب نے 2011 میں پڑھائی تھی. لیکن آپ نے دوبارہ جب نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا, نہیں آپ نے دوبارہ جب پڑھی ہے نا, اس میں کافی اثر ہوا ہے. اینی ویز جی, علی محمد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو. بہت شکریہ.